حضرت لقمان حکیم مصر کے رہنے والے حبشی غلام تھے۔ آپ پرہیزگار، ولی اور اللہ کے پیارے بزرگ تھے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے خاص حکمت عطا ہوئی تھی۔ آپ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے اور لغو کاموں سے دور رہنے والے تھے۔ جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے میرے پاس لاؤ۔ وہ دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کے آقا نے یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لاؤ۔ آپ آج بھی وہی 2 ٹکڑے لے گئے۔ مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو یہی 2 لایا، اور بدترین مانگے تو نے یہی 2 لا دیے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدترین بھی یہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کہا، کیا آپ غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ چرواہا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ سیاہ رنگ والے نہیں؟ آپ نے فرمایا، ظاہر ہے میں سیاہ رنگ والا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی باتیں شوق سے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حبشیوں میں سے 3 اشخاص اہل جنت کے سردار ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور بلال مؤذن۔ حضرت لقمان حکیم کے حکمت آموز نصیحتیں۔ برائی، خطا، ظلم چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر بھی وہ خواہ کتنا ہی پوشیدہ اور ڈھکا چھپا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیش کرے گا۔ میزان میں سب کو رکھا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا، نیک کام پر جزا اور بد پر سزا۔ نماز کا خیال رکھنا، اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی باتیں اپنوں پرایوں میں کرتے رہنا، اچھی باتیں کرنے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے ہر ایک سے کہنا، نیکی کا حکم یعنی بدی سے روکنا جو عموماً لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، اور لوگوں سے جو ایذا اور مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، اس سے تکبر آ جاتا ہے، بلکہ نرمی اور خوش خلقی سے پیش آنا، کلام میں مبالغہ نہ کر اور بے فائدہ چیخ چلا نہیں، کیونکہ بدترین آواز گدھے کی ہے جو پوری طاقت لگا کر بے سود چلاتا ہے۔ جب کسی محفل میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو، پھر محفل کی ایک طرف بیٹھ جاؤ، دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو۔ اگر وہ لوگ ذکر اللہ کریں تو تم ان میں سب سے پہلے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر وہ گپ شپ کریں تو تم اس محفل کو چھوڑ دو۔ حکمہ کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسے کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ قرض سے خود کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہونے پائے۔
حضرت لقمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے تم کو مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کیں، لیکن اس آخری وقت میں تمہیں مزید 6 نصیحتیں کرتا ہوں۔ دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہے۔ آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ قیام کی کوئی جگہ نہیں۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا، گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔